پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام جس کا نام ہے بچے اور قرآن۔ جی ہاں، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ راشد بھائی ہوتے ہیں، اور راشد بھائی ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، قرآن پاک کی سٹوری بھی سناتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، تو بچوں آپ نے سٹوری کو غور سے سننا ہے۔ میں آپ سے آخر میں پوچھوں گا بھی کہ آپ نے اس سٹوری سے کیا سیکھا، آپ بتائیں گے؟ سب سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، آئیے میں آپ کو شروع میں درود پاک کی فضیلت بتاتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تمہارے نام تمہاری پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف اور تلاوت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یاسر بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ یاسر بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی یاسر بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ انشاءاللہ سورہ توبہ کی آخری آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ماشاءاللہ، آپ شروع کریں، لیکن مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے بہت ہی ادب و احترام سے اور غور سے تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں اور نیکیاں ملیں گی۔ جی یاسر بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یاسر بھائی، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، آئیے میں آپ کو ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا فارمیٹ بتاؤں۔ اور ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ ہم تلاوت سن چکے ہیں اور ہمارے پروگرام کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آپ سے پوچھتے ہیں آج کا سوال۔ جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں ان نمبرز پر ویڈیوز بنا کر اس سوال کا جواب دیتے ہیں اور ہم اگلی ایپیسوڈ میں اسے آن ایئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر راشد بھائی ہمیں ایک بہت ہی پیاری سی اسٹوری سناتے ہیں، قرآنی اسٹوری سناتے ہیں، قرآنی واقعہ سناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس اسٹوری سے، اس قرآنی واقعے سے کیا سیکھا۔ پھر اس کے بعد آپ سوالات کرتے ہیں، راشد بھائی جوابات دیتے ہیں۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں قرآنی سورت کا تعارف، اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کی کتنی آیتیں ہیں، کتنے حروف ہیں اس کے اندر، اس سورت میں کتنے رکوع ہیں، اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے قرآن سے 3 الفاظ۔ مشتاق بھائی 3 الفاظ راشد بھائی سے پوچھتے ہیں اور راشد بھائی ان کے معنی، مفہوم وغیرہ بتاتے ہیں۔ تو آئیے ہمارے پروگرام میں اب وقت ہوا ہے آج کے سوال کا، اور آج کا سوال یہ ہے، قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کا سوال سنا اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے، ہمیں ویڈیو بنا کر ان نمبرز پر سینڈ کرنی ہے، اور چاہیں تو اس نمبر کو اپنے پاس سیو کر لیں، مدنی چینل کے نام سے سیو کر لیں، اور اس نمبر پر آپ ہمیں اپنی ویڈیو بنا کر سینڈ کریں اور ہمارے سوال کا جواب دیں۔ اور آج کا سوال میں دہرا دیتا ہوں، آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جس میں راشد بھائی ہمیں ایک بہت ہی پیاری سی سٹوری سناتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں راشد بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی راشد بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی پیاری سی سٹوری سنانے والے ہیں؟ آج بیٹا جو اسٹوری میں آپ کو سناؤں گا بڑی ہی انٹرسٹنگ اور خوبصورت یہ اسٹوری ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خوبصورت اسٹوری ہے۔ واقعہ بیٹا یہ ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کافی سال تک رہے، آپ کی ولادت بھی مکہ میں ہوئی، اور جب اللہ پاک کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے جائیں، یعنی مکہ چھوڑ کر مدینے چلے جائیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ تیار رہنا، کسی بھی رات میں آپ کو کہوں گا تو پھر میرے ساتھ مکہ سے مدینہ کا سفر کیجئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا تیار رہتے، تو ایک رات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور اونٹ پر سوار ہوئے، اور پھر آپ مکے سے باہر کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر کرتے کرتے غار ثور میں پہنچے۔ غار ثور بیٹا یہ مکہ مکرمہ کے قریب ہی ہے، اور یہ کافی بلندی پر غار ہے۔ اس غار میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں جب پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ باہر رک جائیے، پہلے میں خود غار کے اندر جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ پہلے غار میں جا کر کیا کرو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس غار میں اندھیرا بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی جانور یا کیڑے مکوڑے یا کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے، یا پھر غار میں ہو سکتا ہے کچھ کچرا وغیرہ ہو، تو پہلے میں صفائی کر لوں اور دیکھ لوں کہ کوئی تکلیف دینے والی چیز تو نہیں۔ خیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا غار کے اندر گئے، آپ نے اچھی طرح اپنی چادر سے غار کو صاف کیا، اور غار میں جگہ جگہ کچھ سوراخ تھے، تو آپ نے اپنی چادر کو پھاڑ کر ان سوراخوں پر آپ نے چادر کے تھوڑے تھوڑے سے ٹکڑے لگا دیے، کپڑا لگا دیا تاکہ سوراخ بند ہو جائیں۔ 2 سوراخ بیٹا بچ گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ ان سوراخوں کو کیسے بند کروں؟ تو آپ نے اس کا حل یہ نکالا کہ اپنے مبارک پاؤں جو تھے، آپ نے اپنے پاؤں ان سوراخوں پر رکھ دیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ غار میں آ جائیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار میں آئے، اور آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹا ران پر سر رکھ کر آپ آرام کرنے لگے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے کو دیکھ رہے تھے، دیدار بھی کر رہے تھے اور اللہ پاک کا دل میں شکر بھی ادا کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے ایسی سعادت مجھے عطا کی۔ اچھا بیٹا، ایسا ہوا کہ جب کچھ وقت گزر گیا تو ایک سوراخ میں ایک بہت خوفناک قسم کا سانپ تھا۔ اس سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر کاٹ لیا۔ جب اس سانپ نے کاٹا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں کو ہٹایا نہیں، لیکن تکلیف آپ کو اتنی زیادہ ہوئی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اچھا بیٹا، آنسو جب نکلے تو آپ کی گود میں تو پیارے آقا علیہ السلام کا مبارک سر تھا، تو آپ کے آنسو پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے پر گرے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ آنسو گرے تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے آنکھیں کھول دیں۔ آپ نے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا ہوا، پریشانی کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سوراخ کے اندر کوئی سانپ ہے جس نے مجھے کاٹا ہے اور اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا پاؤں ہٹاؤ اور مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے پاؤں ہٹایا تو اس پر تو بڑا ایک زخم ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا پاؤں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک یعنی تھوک مبارک آپ نے کچھ اس پاؤں پر لگایا تو اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ آپ کے پاؤں میں جو تکلیف تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی اور آپ کا زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیارے آقا علیہ السلام سے بیٹا ایسی محبت تھی اور ایسی اللہ پاک نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس واقعے کو اس شعر میں بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بل کے غار میں جان اس پہ دے چکے، صدیق بل کے غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی آپ نے شعر پڑھا ہے، بڑا مشکل شعر ہے، اس کا مطلب تو بتائیں۔ بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو در حقیقت غار ثور میں جان دے چکے۔ حالانکہ جان بچانا یہ بہت ضروری ہے، انسان کو اپنی جان بچانی چاہیے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی ہے کہ آپ اپنی جان سے بڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں۔ جبھی تو آپ غار میں بھی جاتے ہیں اور اس سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ دیتے ہیں اور سانپ آپ کو کاٹ لیتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان نہیں ہوتے کہ میں چلو چھوڑ کر ہی بھاگ جاتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ صدیق بل کے غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، یعنی جان کی حفاظت کرنا تو اہم ترین یہ فرض ہے کہ بندہ اپنی جان کی سب سے پہلے حفاظت کرے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹا محبت کا عالم تھا۔ اللہ پاک سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ہمیں بھی عشق رسول نصیب فرمائے۔ راشد بھائی جو ابھی ہے آپ نے اسٹوری سنائی، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے؟ جی بیٹا، یہ جو میں نے ابھی آپ کو اسٹوری سنائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غار میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، فرمایا کہ اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا۔ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ،
تو اللہ پاک نے اس پر اپنا سکینہ یعنی اطمینان اور سکون نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا مبارک ذکر ہے کہ آپ دونوں غار میں گئے، اور غار میں اللہ پاک کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اطمینان اور سکون بھی نازل ہوا، اور ان کو ایک ڈھارس ملی، ان کو حوصلہ ملا، ہمت آ گئی کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ پر ایسا سکون اور اطمینان نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، راشد بھائی نے قرآنی واقعہ سنایا، ایک پیاری سی سٹوری سنائی، تو آپ لوگوں نے سنی، تو اب یہ بتائیے کہ آپ نے اس قرآنی واقعے سے کیا سیکھا؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ جی بتائیے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فیض الحسن رضا ہے۔ جی فیض الحسن رضا بھائی، آپ نے اس سٹوری سے کیا سیکھا؟ نہال بھائی، میں نے اس اسٹوری سے یہ سیکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ جی کوئی اور کچھ بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ جی پہلے بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام معراج محمد سلیم ہے۔ ماشاء اللہ۔ معراج بھی بتائیے۔ نہال بھائی، میں نے اس اسٹوری سے یہ سیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بہت پیاری آپ نے بات بتائی۔ جی بیٹا، واقعی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا ہے، ایسا مقام کسی کو نہیں ملا۔ بیٹا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو بہت سارے صحابہ ہیں، اور سارے صحابہ یقیناً عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، اور لیکن خاص طور پر جو مقام، جو مرتبہ، جو عظمت، جو شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے، ایسا مقام کسی کو نہیں ملا، کیونکہ اللہ پاک نے دیکھیے قرآن پاک میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ، کہ جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے فرماتے تھے، تو علماء کرام نے بیٹا یہ بیان فرمایا کہ یہ جو خطاب ہے نا صحابی کا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک میں بھی اس کا بیان موجود ہے، اور یہ جو مقام ہے صحابی، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک ان صحابہ کرام کے صدقے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اسی لیے تو راشد بھائی ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر و عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، حضرت علی بھی جنتی جنتی، جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے راشد بھائی، کیا شان ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی۔ اچھا نہال بھائی، آپ نے بھی اس سٹوری کو توجہ سے سنا ہے، آپ بتائیے کہ آپ نے اس سٹوری سے کیا سیکھا ہے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے بچوں کو، اور جو آپ نے سیکھا، اور آپ بھی کچھ اپنا بتائیں۔ راشد بھائی، مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ جب غار ثور میں ہمارے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ پاک جس کے ساتھ ہو، ان کے مرتبہ کو کون پہچان سکتا ہے؟ ان کی شانیں کتنی بلند ہوں گی، ان کا مقام تو اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اچھا راشد بھائی، یہ بتائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں یہ ہے کہ آپ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ تو یار غار اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ غار ثور میں آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے تھے، اسی لیے یار غار کہتے ہیں؟ جی بیٹا، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار کہتے ہیں کہ غار ثور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 راتیں آپ رکے تھے، اسی لیے آپ کو یار غار کہتے ہیں۔ اور یار مزار بھی آپ کو کہتے ہیں۔ یار مزار اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ آج بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی، آپ کی مبارک قبر کے قریب ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، سنہری جالیوں کے پیچھے۔ سنہری جالیوں کے پیچھے۔ تو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، تم دنیا میں میرے یار غار ہو، اور قیامت والے دن حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ ہوگے۔ سبحان اللہ۔
پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو تھا ہمارا سیگمنٹ اسٹوری کا، قرآنی واقعے کا۔ آئیے پڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآنی سورت کا تعارف۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کون سی سورت کے بارے میں ہمیں معلومات ملنے والی ہے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی نہال بھائی، کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت نمبر 6 یعنی سورہ انعام کا تعارف پیش کروں گا۔ جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ انعام میں 20 رکوع ہیں، 165 آیتیں، 3100 کلمے اور 12935 حروف ہیں۔ عربی میں جانوروں کو انعام کہتے ہیں اور اس سورت کا نام انعام اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 136 اور 138 میں ان غیر مسلموں کا رد کیا گیا ہے جو اپنے جانوروں میں بتوں کو حصے دار ٹھہراتے تھے اور خود ہی کچھ جانوروں کو اپنے لیے حلال اور خود ہی کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھنے لگے تھے۔ پیارے بچوں، سورہ انعام سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی مکی سورت ہے۔ اس سورت میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بھی بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا سیگمنٹ قرآنی سورت کا تعارف۔ مجھے امید ہے کہ بہت ساری معلومات آپ کو اس قرآنی سورت کے بارے میں ملی ہوگی اور بہت مزہ آیا ہوگا۔ جی کوئی اور بچہ راشد بھائی سے کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ جی مصطفیٰ بھائی آپ سوال کریں، بلکہ جس کے ذہن میں کوئی سوال آئے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے تو آپ وہ راشد بھائی سے کر سکتے ہیں۔ جی راشد بھائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند تھی؟ بیٹا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 چیزیں بہت زیادہ پسند تھیں اور آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے زیادہ چیز جو پسند ہے نا وہ کیا ہے؟ النظر الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا دیدار کرتے رہنا مجھے بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور دوسری بات آپ نے عرض کی، وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، اور اپنا مال آپ پر خرچ کرتے رہنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا مجھے بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تیسری بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، والجلوس بین یدیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہنا، آپ کے قریب بیٹھے رہنا، یہ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رسول کا واسطہ ہمارے دلوں میں بھی محبت رسول مزید پیدا فرمائے۔ کسی عاشق رسول نے کتنے خوبصورت انداز میں محبت رسول کو اور اپنے جذبات کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آپ سے شروع میں ایک سوال کیا تھا اور آپ نے اس سوال کا جواب ہمیں واٹس ایپ ویڈیو کے ذریعے دینا ہے۔ نمبرز آپ کی اسکرین پر ہے اور سوال یہ تھا کہ قرآن پاک کی کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن پاک کی کتنی منزلیں ہیں؟ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ قرآن پاک کی کتنی منزلیں ہیں؟ تو آپ ہمیں ویڈیو بنا کر اس سوال کا جواب دیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی ویڈیوز کو اپنے پروگرام میں آن ایئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 3 الفاظ قرآن پاک سے۔
پیارے بچوں، ہمارے سیگمنٹ قرآن سے 3 الفاظ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مشتاق بھائی 3 الفاظ قرآن پاک سے راشد بھائی سے پوچھتے ہیں اور راشد بھائی ان الفاظ کے مطلب اور ان الفاظ کے مفہوم وغیرہ بتاتے ہیں۔ جی مشتاق بھائی، آج کون سے الفاظ لائے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا ہے مشتاق بھائی؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی مشتاق بھائی، آج آپ کون سے 3 الفاظ لائے ہیں؟ نہال بھائی، آج میں قرآن پاک سے 3 الفاظ لایا ہوں، وہ ہیں ولی، دعا اور عبادت۔ راشد بھائی، ولی کے کیا معنی ہیں، بارے میں کچھ آپ بتا دیں۔ بیٹا، جو ولی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قریب، اور جو اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں جن کو ولایت اللہ پاک کی طرف سے ملی ہوتی ہے، قرآن پاک میں لفظ ولی 8 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ 8 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ولی کا ایک مطلب ہوتا ہے دوست، ولی کا ایک معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، اور ولی کا ایک مطلب ہوتا ہے وارث، ایک معنی ہوتا ہے والی یعنی مالک۔ ولی کا معنی مالک بھی ہے اور ولی کا معنی ہدایت دینے والا بھی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے اولیاء کرام کی شان کو اس طرح بیان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، میرا دوسرا لفظ ہے دعا۔ دعا کا مطلب کیا ہے اور دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹا، دعا کا ایک مطلب تو ہے پکارنا اور ایک مطلب ہے بلانا۔ قرآن پاک کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں لفظ دعا جو ہے یہ 5 معنی میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دعا کا مطلب ہے پکارنا، ایک معنی ہے بلانا، ایک دعا کا معنی مانگنا، اور ایک اس کا مطلب ہے دعا کرنا، اور اسی طرح ایک دعا کا مطلب ہے کسی کو اپنا خالق مالک سمجھ کر اسے پکارنا۔ بیٹا، دعا کا ایک مطلب ہے بلانا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت سے بلاؤ۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہو، کسی کو سمجھانا ہو، تو اچھے انداز سے اسے سمجھانا چاہیے۔ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب اللہ پاک سے دعا کرنا چاہیں تو اس وقت اپنے ہاتھوں کو آپ جب اٹھائیں تو ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں اور آپ نظروں کو جھکائیں۔ ایسا نہ ہو کہ دعا بھی مانگیں ادھر ادھر دیکھ بھی رہے ہوں اور آپ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ بھی رہے ہوں، ایسا نہ کریں۔ اللہ پاک کی پہلے حمد کریں، الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، پھر والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یہ پڑھیں، اگر یاد ہو تو یہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اس سے دعا قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، میرا تیسرا لفظ ہے عبادت۔ عبادت کے معنی کیا ہیں؟ بیٹا، عبادت یہ عبد سے بنا ہے، اور عبد عربی میں کہتے ہیں بندے کو۔ عبادت کا لفظی معنی ہے بندہ بننا یا بندگی کا اظہار کرنا، کہ میں بندہ ہوں۔ اور عبادت کا لفظ قرآن پاک میں ایک تو اطاعت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور تعظیم کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقام پر اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو اللہ پاک کی عبادت کرو، اللہ پاک نے تمہیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ پیارے بچوں، جب بھی ہم عبادت کریں، جیسے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ پاک کا ذکر کریں یا درود پاک پڑھیں، تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ ادب کا خیال رکھنا چاہیے اور تعظیم اور اللہ پاک کی محبت میں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے بہت ہمیں فائدے حاصل ہوں گے، دل میں اطمینان اور سکون بھی پیدا ہوگا۔ راشد بھائی، دعا کرتے وقت آسمانوں کی طرف ہتھیلیاں ہوتی ہیں؟ جی، دعا کرتے ہوئے ہتھیلیاں جو ہے بیٹا آسمان کی طرف ہونی چاہیے۔ بعض لوگ یوں کر کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، دعا مانگنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، بعض تو ایسے بھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، عجیب طرح کے ہیں انداز۔ تو دعا مانگے تو بالکل ایکٹیو ہو کر دعا مانگیں اور رو رو کر اللہ پاک سے دعا مانگے، انشاءاللہ
دعا قبول بھی ہوگی اور دلی طور پر سکون بھی ملے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں آپ سے ایک سوال کیا تھا، تو آئیے ان سوال کے جو آپ نے جوابات دیے، ویڈیوز بھیجی، آئیے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ حال بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے سورہ کوثر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ حال بھائی آپ کے سوال کا جواب سورہ کوثر۔ تو پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، شروع میں آپ سے ایک سوال کیا تھا اور اس کا جواب آپ نے ویڈیو بنا کر ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھیجنی ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس کو آن ایئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور سوال ہمارا تھا کہ قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ تو اس کا آپ نے جواب دینا ہے، ویڈیو بنا کر ہمیں واٹس ایپ پر سینڈ کرنی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ نے ہمارا پروگرام بچے اور قرآن دیکھا، امید ہے اچھا لگا ہوگا، بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا